اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام سننے والے، مجھے دیکھنے والے، میرے غیر ملکی دوست اور میرے ملکی دوست، تمام بزرگ، میرے بھائی بہنیں، بیٹیاں، نوجوان، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے کل سے لے کے آج تک کم از کم 7 افراد نے سبسکرائب کیا۔ یقیناً وہ میرے بہت ہی پروگرام سننے کے بعد اور میری ریکویسٹ پہ انہوں نے غور کیا، تو اللہ تعالیٰ کے بعد میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے اور اپنے پروگرام کو پذیرائی بخشی، اور توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح میری حوصلہ افزائی جاری رکھیں گے اور میرے پروگرام کو سنیں گے اور دیکھیں گے اور پورا سنیں گے، کہ میں خون جگر سے جو ہے آپ کو کچھ کتابوں سے لیتا ہوں، کچھ اللہ پاک الہامی طور پہ دماغ میں ڈال دیتا ہے بات کرتے وقت، اور پھر میں اس کو جسٹیفیکیشن اس کی تلاش کر کے انشاءاللہ جسٹیفائڈ کرتا ہوں، کہ تاکہ آپ تک کوئی مبالغہ آرائی کی صورت میں میری طرف سے کوئی بات نہ پہنچے۔ تو امید ہے کہ آپ میرے پروگرام اگر پسند آئیں تو لائک ضرور کیا کریں اور سنا بھی کریں۔ آج کل کا زمانہ، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور زمانہ کیا چیز ہے؟ زمانہ جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت خراب زمانہ آ گیا ہے، تو ہم یہ کہہ جاتے ہیں، لیکن یہ کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ زمانہ خراب نہیں ہے، یہ دنیا خراب ہے۔ اس کے رہنے والے وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ یہاں پہ زمانے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ورنہ ایسی کیا بات تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ والعصر، کہ زمانے کی قسم کے انسان خسارے میں، سراسر گھاٹے میں ہے۔ ان گھاٹے میں سے کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک تکبر آتا ہے، انا آتی ہے، غرور آتا ہے، خود پسندی آتی ہے، خود نمائی آتی ہے۔ اگر کسی نے تعریف نہیں کی تو اس پہ آپ بیجا اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تیز آواز سے اگر آپ بول دیں گے کسی کے ساتھ، اگر باپ بول دے گا تو بیٹے کو برا لگے گا، شوہر بول دے گا تو بیوی کو برا لگے گا۔ برداشت ختم ہو چکی ہے۔ انہی میں سے ایک انا ہے، کہ انا ایک ایسا شیطان ہے کہ جو کسی انسان کی ہوئی تمام نیکیوں کے اوپر جو ہے وہ پانی پھیر دیتا ہے، بلکہ ضائع کر دیتا ہے، اور اپنی نیکیاں اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ گفتگو کر رہا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک احترام کا مقام ہوتا ہے، باپ کا احترام، حدود ہیں اس کی، ماں کا احترام، بڑے بھائی کا احترام، دوست کا احترام، شوہر کا احترام۔ تو حد ادب کے دائرے میں جو بندہ اگر زور سے بول دیتا ہے تو اس کی انا فوراً جاگتی ہے، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، آپ کا شوہر ہو، آپ کے اور کوئی بڑے لوگ ہوں۔
کبھی سن لیں گے تو اس کی برائی یقیناً دوسروں سے کریں گے، اور نہیں سنیں گے تو وہ انا اس کی انا کو اتنی ٹھیس لگتی ہے کہ جیسے شیطان کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو نے بہکانے کے لیے میرے بندوں کو اس دنیا میں مہلت مانگی تا قیامت میں نے تجھے دی کہ تو میرے بندوں کو بہکا، لیکن میں نے اس کے ساتھ اپنے بندوں کو استغفار کی طاقت دے دی ہے، تو وہ تڑپنے لگا کہ پھر مجھے یہ طاقت دینے کی کیا ضرورت تھی۔ تو شیطان عالم الغیب تو تھا نہیں، اور شیطان مشرک بھی نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ کی ذات ہی ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی کی انا پہ ٹھیس پہنچتی ہے تو شیطان اسے مجبور کر دیتا ہے کہ وہ بھی ایسے تڑپنے لگتا ہے کہ جب تک میں اس کے جواب نہ دے دوں تو حد ادب کی ریڈ لائن کراس کر کے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے شوہر ہو، کتنا چیخے گا، کیا کرے گا۔ اگر آپ نے مفکرین نے یہ کئی مرتبہ اپنے رقم کیا ہے کتابوں کے اندر کہ جس شخص سے اگر آپ نے تعلق رکھنے ہیں تو پھر انا کو پیچھے چھوڑ دو، توڑنے ہیں تو پھر انا کا سہارا لے کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ ختم کر دو تو اسے معاف کر دو، معاف کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کی کہیں بیٹھ کے جو ہے نا برائی نہیں کرنی، اس کو برا نہیں کہنا، اس لیے کہ جب آپ نے معاف کر دیا اس کو تو پھر اب آپ کے پاس اس کا جواز نہیں بچتا۔ تو بہت ہی شدید دکھ ہوتا ہے مجھے اس معاشرے پہ اور کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ بیویاں ہوتی ہیں، اگر شوہر ترقی کر رہا ہے وہ بھی پسند نہیں ہوتا، اور اگر وہ ترقی نہیں کر رہا وہ بھی پسند نہیں ہوتا۔ کوئی ایسی چیز آپ سب لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جلدی اپنا پروگرام ختم کروں گا، کہ انسان اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق جو ہے نا ترقی کرتا ہے، کمال سے محبت ہے، عروج سے اس کو محبت ہے کہ میں بلند ہوتا چلا جاؤں۔ انسان کی سرشت میں شامل ہے یہ چیز کہ میں ترقی کروں۔ تو انسان تکمیل کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہر شخص، ہر مقام اور ہر حالت اور ہر سن و سال میں ترقی کی منزلیں طے کر کے کامل ترین بن سکتا ہے، اور یہی اس کی خلقت کا مقصد ہے۔ تو اس کو موجودہ حالات پر قناعت نہیں کر لینی چاہیے، جب تک زندہ ہے اس کو کمال کی منزلیں طے کرتے رہنا چاہیے۔ ہر انسان ترقی کرنے کا خواہاں ہوتا ہے، لیکن سب لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر وہ ترقی کرنے کا خواہاں ہے تو اس نے کتنی غذا کھانی ہے، اگر وہ ترقی نہیں کرتا تب بھی اس نے 2 روٹیاں کھانی ہیں، کمال پہ چلا جاتا ہے تب بھی اس نے 2 روٹیاں کھانی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے اور جو اس کے فرائض منصبی ہیں اس کو انجام دینے کے لیے ہی سوچ رہا ہے، اور اہل خانہ جو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق میں اتنی ترقی اور بلندی عطا کریں کہ شوہر کی ترقی میں مدد مل سکے، لیکن انا کیا ہوگا اس معاشرے کا؟ یہی وجہ ہے کہ طلاقیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کبھی بھی مرد طلاق کا نام نہیں لیتا، کبھی مرد یہ نہیں کہتا کہ میں شادی کر کے پچھتا رہا ہوں۔ عموماً آپ دنیا میں عورتوں کی زبانیں سنیں گے کہ اپنے شوہر سے فوراً کہہ رہی تھی تو پھر آپ مجھے طلاق دے دیں، مجھے چھوڑ دیں، امی کے گھر جا رہی ہوں۔ پھر روکتا ہے وہ، کیوں جا رہی ہو یار؟
محبتیں 99% بھلا کے پوری اس کی ذات کو مائنس کر کے ایک بات کو پلس کر کے گھر سے جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے بعد میں، لیکن اس وقت وہ اپنے اس شیطانی جو شیطان نے اس کے دماغ میں ڈال دی انا، اس پہ قائم رہتی ہیں. تو اس راہ میں بلند ہمتی اور زبردست محنت و کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. راہ کو ہموار کر کے رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے. اس کے بعد کوشش کر کے اپنے مقصد تک پہنچنا اس کی کامیابی کی دلیل ہے. مرد کی شخصیت بہت حد تک اس کی بیوی کی خواہش سے وابستہ ہوتی ہے. عورت چاہے تو اپنے شوہر کی مدد کر کے اس کو ترقی کی اعلیٰ منازل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور اسی طرح وہ چاہے تو اس کی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بھی بن سکتی ہے. تو میری بہنوں اور مجھے دیکھنے اور سننے والوں محترم خواتین و حضرات، اپنے موجودہ امکانات اور حالات کے دائرے میں رہ کر اپنے شوہر کی شخصیت کو بلند کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. نہ جانے اسے کیا ٹینشنیں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں جو جھیلنا پڑتی ہیں اس کو آپ کے لیے. اگر وہ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہے یا کتابوں کے مطالعے کے ذریعے اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ آپ اس کی مخالفت نہ کریں، بلکہ ان کی تعریف کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. زندگی کے پروگراموں کو اس طرح ترتیب دیجیے کہ ان کے کاموں میں خلل نہ پڑے، کیونکہ کاموں میں خلل پڑ گیا مسئلہ رک جاتا ہے. کہ جیسے اسپیڈ بریکر آیا، جلدی آپ نے پہنچنا ہے، بہت اونچا اسپیڈ بریکر ہے، نیچے سے گاڑی کے لگنے کا اندیشہ ہے، سلو ہو جاتی ہے، لیکن انسان رکتا نہیں ہے. تو اور ان کے آرام و آسائش کے اسباب مہیا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ فکروں سے آزاد ہو کر ترقی کے مراحل طے کرتے رہیں. اگر پڑھے لکھے نہ ہوں تو ان سے درخواست اور اصرار کیجیے کہ رات کی کلاسوں میں شرکت کریں یا کہیں اور تعلیم حاصل کریں. اگر تعلیم یافتہ ہیں تو ان کو ترغیب دلائیے کہ اپنے مضمون میں مہارت حاصل کریں اور اس موضوع پر اور اس موضوع سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کر کے اس فن میں اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور اپنا لوہا منوائیں دنیا کے سامنے. اگر ڈاکٹر ہیں تو ان سے اصرار کیجیے کہ ہر روز اپنے اوقات کا کچھ حصہ میڈیکل سے متعلق رسالوں اور کتابوں کے مطالعے کے لیے مخصوص کر دیں. اگر محلے میں ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، جج ہیں یا انجینئرس ہیں تو ان سے کہیے کہ فراغت کے اوقات کو اپنے فن سے متعلق کتابوں اور علمی اخلاق اور تاریخی کتب کے مطالعے میں صرف کریں. کتنی بڑی اخلاقی مدد کر رہی ہے وہ بیوی کہ اپنے شوہر کو وہ اونچا دیکھنا چاہتی ہے. مختصراً عرض کروں کہ آپ کا شوہر جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، حتیٰ کہ مزدور یا دکاندار ہوں، تب بھی آپ ان کی ترقی کے لیے ان کو آمادہ کر سکتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ راہ جو قدرت نے ان کے لیے بنائی ہے اس سے منحرف ہو جائیں اور ترقی و ارتقاء کی منازل طے کرنے سے دستبردار ہو جائیں. ارتقاء ترقی کی جمع ہے. ڈیولپنگ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا، اپنے آپ کو بڑھانا، بلندی، ترقی کی راہیں جو ہے وہ طے کرنا ارتقاء کی منازل ہیں وہ.
تو علمی اور سائنسی تحقیقات اور کتابوں کے مطالعے کی عادت ڈلوائیں. خیال رکھیے کہ آپ کے شوہر کی شخصیت کہیں ایک نقطے پر آ کر نہ ٹھہر جائے. اگر انہیں کتاب فراہم کرنے کی فرصت نہیں ہے تو آپ ان سے مشورے اور دوستوں کی مدد سے یہ کام انجام دے سکتی ہیں. علمی و سائنسی و اخلاقی، تاریخی، مذہبی، ادبی، اقتصادی اور حفظان صحت سے متعلق سود مند کتابیں جو ان کے ذوق صلاحیت کے مطابق ہوں انہیں آپ مہیا کر سکتی ہیں، اور ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے اپنے شوہر کو بھی ترغیب دلائیں اور خود بھی بیٹھ کے پڑھیں. کتنے خوش نصیب ہوتے ہوں گے وہ شوہر جو کہ عنقا ہیں. عنقا وہ پرندہ ہے کہ جو اوپر سے گزر جائے تو بندہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہ کیوں ناپید ہے. تو آپ خود بھی مفید رسالے اور کتابیں پڑھیے. اگر مطالعے کے دوران کوئی چیز آپ کو ایسی نظر آئے جو آپ کے شوہر کے لیے بھی مفید ہو تو اس کو نوٹ کر کے انہیں دے دیجیے کہ اس کام کے بے شمار فوائد ہیں. اور اگر جیسے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس ٹاپک پہ بات کریں، اس ٹاپک پہ بات کریں. یہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے، خواتین کی یہ عادتیں ہیں جو کہ خواتین کو خود پسند نہیں ہیں، آپ اس پہ بولیں. مردوں کی یہ اس قسم کی خواہشات ہیں، کیسا مزاج ہے ان کا، کس قسم کے ہیں، ان کے بارے میں آپ بولیں. کبھی آپ اخلاقیات کے اوپر درس دیں، کبھی آپ جو ہے وہ تکبر کے بارے میں بتائیں، تاکہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے اور ہمارے حج اور ہماری زکاتیں وہ قبول ہو سکیں. ورنہ نماز نہ پڑھنے کا ایک گناہ کبیرہ ہے، لیکن نماز پڑھ کے پھر بھی وہ نماز اگر نیکی کا حکم آپ کو نہیں دیتی ہے اور برائی سے نہیں روکتی ہے تو ڈبل گناہ کبیرہ ہے. اس نے نماز نہ پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لی، یا وہ کام انجام دے رہا ہے کہ جو نماز پڑھنے والے کو دینا چاہیے تھا، کہ کسی کو برائی سے روک رہا ہے اور اچھائی کا حکم دے رہا ہے، لیکن گناہ اس کا کبیرہ ہے. لیکن اللہ کے ساتھ دھوکا کہ سجدے میں سارے سب کچھ ہے کہ میں دعائیں پڑھ رہی ہوں، میں قرآن شریف پڑھ رہی ہوں، میں فلاں چیز کر رہی ہوں، اس کے بعد اس نے اپنے ہی شوہر کے ساتھ وہ زبان استعمال کرنا شروع کر دی جو کہ اس کے خلاف تھی، قرآن و سنت کے اور اس نماز کے. تو یہ لمحہ فکری ہے آپ لوگوں کے لیے. تو اول یہ کہ ایک مدت تک آپ اس اصول پر کاربند رہیں تو آپ کا شوہر اور آپ سب بہنوں کے شوہر ایک قابل اور دانش مند انسان بن جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں خود کو سربلند محسوس کریں گے، اور آپ کو بھی ان کی شخصیت پر فخر ہوگا. لیکن میں نے کئی ایسی بیویاں دیکھی ہیں کہ جب آپ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے اور آپ گھر پہ آتے ہیں کوئی ایسا انعام لے کے کہ مجھے فرسٹ انعام ملا ہے، دیکھیں، تو اسے دیکھنے کی فرصت نہیں تھی. فریم ہو، سرٹیفکیٹ ہو، پڑھنے کی اسے توفیق نہیں ہوئی، اٹھایا سائڈ میں کر دیا. کیا کرے وہ؟ یہ رویے پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ آپ کے اوپر میں یہ سوال چھوڑے جاتا ہوں. تو ان کی شخصیت پر بھی فخر ہوگا. اس کے علاوہ اپنے فن میں مہارت حاصل کر لیں گے، اور اس سے خود ان کی ذات کو بھی فائدہ پہنچے گا اور سماج کو بھی وہ بھی بے شمار فائدے پہنچا سکیں گے. اسی لیے تو پھر ایک بس قصہ بن چکا ہے کہ وہ ضرب المثل ہے کہ میاں اور بیوی گاڑی کے پہیے ہیں، ویل ہیں دو.
لیکن آج کے دور میں تو مجھے نہیں نظر آتا کہ میاں بیوی جو ہے وہ دو پہیے ہیں، بلکہ ایک ہی پہیا بیچارہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور ایک طرف سے اس کا جھکاؤ رہتا ہے، زندگی اس کی ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، لیکن وہ آخری حد تک جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے کرتا رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب انسان اپنی خلقت کے مقصد کو لبیک کہتے ہوئے تحقیق و مطالعے میں مشغول رہے گا تو اعصابی کمزوریوں اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار کم ہوگا۔ لیکن نفسیاتی بیماریاں، اعصابی بیماریاں تو گھروں میں موجود ہیں۔ بیشتر شوہر 90% شوہر لوگ اپنے گھروں سے الگ رہنا چاہتے ہیں کہ باہر گزاریں، only because of their wives۔ تیسرے، اسے ترقی کرنے اور کتابوں کا مطالعہ اور اس کا شوق ہوگا تو اپنا وقت ادھر ادھر ضائع نہیں کرے گا، عیش و عشرت کے مراکز کا رخ نہیں کرے گا، تباہ کرنے والوں اور نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنے والوں کے دامے فریب میں گرفتار نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جس طرح ایک اولاد کی تربیت ہے، اسی طریقے سے یہ آپ اپنے شوہر کے لیے وہ اعلیٰ نمونہ پیش کریں کہ جس سے شوہر بلند ہو۔ ہم کہاں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کہاں، لیکن ایک قصہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے ایک انار کی خواہش ہے۔ حضرت علی بازار گئے، ان کے پاس پیسے اتنے ہی تھے کہ ایک انار انہوں نے لیا۔ قدرت خداوندی یا آزمائش کہ ابھی وہ انار لے کے چلے تھے کہ ایک سائل بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یا علی مجھے انار چاہیے، اور وہ سخی ذات تھے، انہوں نے کیا کیا کہ آدھا انار توڑا اور اس کو دے دیا، اور آدھا رکھ لیا کہ یہ میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دے دوں گا۔ گھر کے قریب پہنچنے والے تھے کہ ایک اور سائل آ گیا، اس نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ مجھے انار چاہیے۔ وہ انار حضرت علی علیہ السلام نے اس کو دے دیا۔ جب گھر خالی آئے تو چہرے پہ مایوسی تھی، نیچرلی بات ہے کہ نبی کی بیٹی نے فرمائش کی ہے، کسی عام خاتون نے نہیں کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا علی میں نے آپ کو انار کے لیے بھیجا تھا۔ کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، انار تو میں نے لے لیا تھا جو پیسے میرے پاس تھے، لیکن راستے میں ایک سائل آیا، اس نے مجھ سے انار مانگا، میں نے آدھا اسے دے دیا، آدھا میں نے تمہارے لیے رکھ لیا۔ پھر ابھی میں گھر کے لیے روانہ ہوا تھا، پھر ایک سائل بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ خیرات کریں، وہ آدھا انار کا ٹکڑا وہ بھی میں نے اس کو دے دیا، میں خالی ہاتھ آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے؟ فوراً جانماز بچھا کے سجدے خداوندی میں گر پڑی۔ کیوں؟ اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے، اللہ کا شکر ادا کیا، شکر کرتی رہیں، شکر کرتی رہیں، شکر کرتی رہیں، اور پھر ہاتھ بلند کر کے دعا کیا کہ میرے اللہ، میں تیری بہت شکر گزار ہوں کہ تو نے علی کی عزت رکھی کہ اگر کوئی تیسرا سائل علی سے کچھ مانگنے کے لیے آ جاتا اور علی کے پاس نہ ہوتا تو علی کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ تو ہماری جو بہنیں، بیٹیاں، مائیں
کسی نہ کسی، اور بیویاں کسی نہ کسی کی تو زوجائیں ہیں نا، اور ان کی کنیزیں ہیں، ان سے کیا سبق ان لوگوں نے لیا؟ تو اسی کے ساتھ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک آپ سب کے دین و دنیا اور آخرت کو سنوارے، اور ہمیں نیک ہدایت دے، اور ہمارے گھروں کو جنت بنائے کہ جب شوہر گھر جائے تو بیوی اس کے استقبال کے لیے صرف مسکرا دے، اس کا بھی بڑا اجر ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.